بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو بھی ان کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ آپ کا دیا ہوا نام عبد الاسم یا عبد الکعبہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبد الرحمن کہا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب تبدیل کرنے والے پہلے 6 مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کی وجہ سے مسلم معاشرہ کئی بڑی آفات سے بچ گیا ہے۔ جنگ جیت گئی۔ ایک انتہائی امیر تاجر ہونے کے باوجود وہ دنیاوی زندگی سے بے نیاز تھا۔ وہ اہل مدینہ پر رونقیں لگاتا تھا۔ ان کے والدین دونوں مکہ میں قریش کے قبیلہ زہرہ سے تھے۔ ان کے والد عوف بن عبد عوف اور والدہ کا نام الشفا بنت عوف تھا۔ اس کا اصل نام عبد عمرو کا خادم تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اس کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا، رحمان کا بندہ، جس کا مطلب ہے رحمان کا بندہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 افراد میں سے تھے۔ وہ ان 10 افراد میں شامل تھے جن کو جنت میں داخل ہونے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا۔ وہ ان 6 افراد میں سے ایک تھے جنہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا کی کونسل بنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر زرد رنگ کا نشان دیکھ کر فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب کہ تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے جواب دیا کہ میں نے ایک اور سے شادی کی ہے جس کا مہر سونا کھجور کے پتھر کے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی شادی میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو، ان کا انتقال 654 میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 72 یا 73 سال تھی مدینہ منورہ میں، اور ان کی تدفین البقیع میں ہوئی مدینہ منورہ میں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، سنت، حدیث اور اپنے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابیوں کی زندگی کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔